میں نیورو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا تھا اور مجھے وہاں ایگزام پیپر میں تھیلامس اور ہائپو تھیلامس کیسے فنکشن کرتے ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے، اس کا کویشچن آیا تھا مجھے اور میں فیل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے گھر جا کے بک دیکھی، جو میری سلیبس کی بکس تھیں ان میں وہ لکھا ہوا تھا کہ کیسے وہ فنکشن کرتا ہے، پر مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میرے سائیکالوجسٹ ٹیچر نے وہ ہمیں بتایا ہی نہیں تھا۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا پر اس نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا، میں فیل ہو گیا۔ تو میں اس اپنے سائیکالوجسٹ ٹیچر سے پوچھوں گا یا ایک بایولوجسٹ ٹیچر سے پوچھوں گا؟ کامن سینس کی بات ہے نا، جو میرا استاد ہے اس سے میں پوچھوں گا، جس کے پاس کتاب تھی، جس کے پاس کتاب کا نالج تھا، اسی سے پوچھوں گا نا کہ بھائی تم نے بتایا کیوں نہیں، میں فیل ہو گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود بتایا ہے کہ اگر قوت اور طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت اور طاقت پکڑو۔ اگر پولیٹیکل سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے ہاتھ میں کرو۔ اگر ہتھیار بنانے کی ضرورت آپ کو امریکہ اور سویڈن سے پڑ رہی ہے، ہتھیار بنانے کی فیکٹری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ امریکہ اور سویڈن کو ہتھیاروں کی ضرورت آپ کے پاس سے پڑنی چاہیے۔ اب یہ قرآن پاک میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اگر ہم پوری دنیا کے نیچے مار کھا رہے ہیں تو اس میں وہ مولوی غلط ہے جس کے پاس قرآن پاک تھا، تو میں کس کو پکڑوں؟ قرآن کا دعویٰ عمران خان نہیں کرتا۔ قرآن کا نالج جس کے پاس ہے وہ مولوی ہے، مولوی دعویٰ کرتا ہے میرے پاس قرآن کا نالج ہے سارا۔ قرآن میں اللہ نے بولا ہے اگر پولیٹیکل پاور آپ کے پاس نہیں ہے تو پکڑو، انٹلیکچوئل پاور آپ کے پاس نہیں ہے تو پکڑو، ہتھیار بنانے کی فیکٹری آپ کے پاس نہیں ہے تو بناؤ۔ اللہ نے بولا ہے ہمیں اعدوا لهم ما استطعتم من قوة۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی عجم کے اسکالر جو ہیں وہ اس آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہوں گے، کیا ترجمہ کر کے سناتے ہیں اس آیت کا لوگوں کو، اور پھر مجھے لیکچر دے رہے ہوتے کہ نہیں نہیں مولوی کو کچھ نہ بولو، تو کس کو بولوں؟ قرآن پاک کا دعویٰ یہ داڑھی والا بھائی کرتا ہے نا جو ممبر پہ بیٹھا ہے، اور کون کرتا ہے؟ اس نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا ہی نہیں، اس نے قرآن بتایا ہی نہیں لوگوں کو کہ قرآن چاہ کیا رہا ہے۔ قرآن چاہ رہا ہے کہ اللہ کے لوگ عبادت کریں، اور آپ لوگوں نے مجھے آیت فٹ کر دی ہے کہ لیعبدون کے لفظ ہیں، لیعبدون کے لفظ ہیں سر، لصلاتی و سیامی کے لفظ نہیں ہے۔ میں بھی یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے، عبادت کا جز ہے، پوری عبادت نہیں ہے۔ پوری عبادت پولیٹیکل سسٹم پہ، اکنامیکل سسٹم پہ، سوشل سسٹم پہ، ورلڈ لیول پہ کانسٹیٹیوشن اللہ کا نافذ کرنا، اس کو عبادت، یہ پوری عبادت ہے۔ پوری دنیا سے ظلم کو ختم کر دینا، اگر کسی یہودی پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی روک دینا عبادت ہے۔ یہ عبادت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ پوری دنیا کی عدالتوں کا نظام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، یہ عبادت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ پوری دنیا کو ہتھیاروں کی ضرورت مسلمانوں کے پاس سے پڑنی چاہیے، یہ عبادت ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی مولوی کو۔ اور مجھے پھر آ کے بول رہا ہوتا ہے نہیں نہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے عقیدے میں مسئلہ تھا۔ مطلب میرا کیمسٹری کا پیریڈ ہے اور فزکس کا ٹیچر آ گیا ہے میری کلاس میں اور مجھے بتا رہا ہے نیوٹن کے قانون۔ بھائی میرا کیمسٹری کا ٹیچر، میرا کیمسٹری کا پیریڈ ہے، تم مجھے ایکویشن کیمسٹری کی بتاؤ، مجھے فاسفورک ایسڈ کے فارمولے بتاؤ، مجھے ایکویشن کیمسٹری کی بتاؤ، مجھے نیوٹن کے قانون کی بتا رہے ہو۔ یہ تو کیمسٹری کی کلاس ہو رہی ہے، جب فزکس کی کلاس ہوگی تو آ جانا تم۔ ابھی میں انڈیا کے ایک لڑکے سے بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے جو ہمیں ویژن دیا ہے کہ مسلوں پہ بیٹھنے مسلمان نہیں آیا، مسلمان کا ویژن پوری دنیا پہ اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے۔ میں یہ بات کر رہا تھا انڈیا کے ایک لڑکے سے، اور وہ مجھے آگے سے کہہ رہا ہے نہیں نہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے عقیدے میں تو مسئلہ تھا۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے عقیدے میں بات کریں۔ ابھی میں آپ کے ساتھ پولیٹیکل لیول پہ بات کر رہا ہوں، اباؤٹ آف پولیٹیکل سسٹم بات کر رہا ہوں، اباؤٹ آف کانسٹیٹیوشن آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ سے میں ایک ویژن کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کا ویژن کیا ہونا چاہیے، مسلمان کی ایم کیا ہونی چاہیے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ جب میں عقیدے پہ بات کروں گا تو آپ عقیدے پہ بات کریں میرے ساتھ۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، اور بھائی صاحب کو سارا علم ہے، اسلام کا سارا علم ہے بھائی کے پاس۔ میں نے بولا ڈاکٹر اسرار احمد نے، مولانا مودودی نے، سید قطب نے ہمیں جو ویژن دیا مسلمانوں کو، یہ ویژن ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، یہ ایم ہونی چاہیے۔ اور مجھے بولتا ہے نہیں نہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے عقیدے میں تو یہ خرابی تھی، وہ وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا وہ قائل تھے یا نہیں تھے؟
ابھی میں کسی اور ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں نا, وہ ٹاپک پہ بات کریں, پھر دوسرے ٹاپک پہ بات کر لیں گے. یہ انٹلیکچوئل لیول سیٹ کیا مسجد کے مولوی نے اپنے اسٹوڈنٹس کا, اور پھر مجھے بول رہے ہو نہیں مولوی کو کچھ نہ بولو. کس کو بولو پھر؟ عمران خان کو تو قرآن آتا بھی نہیں ہے, نواز شریف کو تو الف کی بے نہیں آتی, وہ تو اوباما کے پاس, اوباما کی عبادت کرتا ہے نواز شریف, اوباما کے پاس جا کے بولتا ہے مائی وائف میڈ کالے چنے فار یو, میں نے اور میری وائف نے اوباما کی عبادت کی ہے. نواز شریف اور اس کی وائف اوباما کی عبادت کرتے ہیں, ان کو تو قرآن آتا بھی نہیں ہے. اگر تمہارے مولوی اتنے ہی سچے ہیں تو ساری دنیا امریکہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیوں کر رہی ہے؟ سعودی عرب کے لوگ بھی امریکہ کی طرف, یورپ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولویوں کو کچھ نہ بولو تو کس کو جا کے بولوں؟ یہ جو آپ 5 نمازیں اور 30 روزے پڑھ رہے ہیں نا, یہ بھی یورپ نے اور امریکہ نے آپ کو اجازت دی ہے تو پڑھ رہے ہیں. انڈیا میں ابھی 3 طلاقوں پہ بین لگا ہے کہ کوئی مرد 3 طلاقیں نہیں دے سکتا کسی کو. کر کے دکھائیں ذرا. اور مسلمانوں کا مولوی کہہ رہا ہے نہیں ہم تو عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم تو مسلوں پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں بس. ابھی انڈیا میں مسلمانوں کو پریکٹس نہیں کیا کرنے دے رہے وہ اسلام, پابندیوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں ادھر. امریکہ میں نماز روزہ کا منکر نہیں ہوں, پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز روزہ صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے. پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں کرنا عبادت ہے, پوری کی پوری عبادت ہے. اور اللہ نے ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں سنایا قرآن پاک میں, اور یہ مسلمانوں کی قوم ہر جمعے وہ سورہ کہف پڑھتی ہے. اللہ نے کیا بولا تھا؟ وہ دنیا کا ہر حصہ فتح کرتا جا رہا تھا اور اینڈ پہ گیا, وہ میرا نظام نافذ کرتا جا رہا تھا اللہ نے کہا, تو وہ اینڈ پہ پھر اس جگہ پہ پہنچا جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مطلب جس قوم کے پاس ذوالقرنین کا واقعہ ہے, ذوالقرنین چلو چھوڑو, اس میں تو مولوی کہہ سکتا ہے نہیں اس میں تو اختلاف ہے مولویوں کا, تو کوئی مسئلہ نہیں. عمر ابن خطاب نے 10 سالوں میں بر اعظموں کو فتح کر لیا, 3 بر اعظموں کو, اور آپ ابھی تک 80 سالوں سے مسجدوں میں بیٹھے ہیں. اتنی اگزامپل دے کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ اتنے ہی نان سینس اور ان ایجوکیٹڈ اور گئے گزرے انسان ہیں کہ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. کامن سینس کی بات بتائی تھی کہ انڈیا کو پوری دنیا کا کوئی بھی انسان مذہب نہیں بولتا, امریکہ کو دنیا کا کوئی بھی انسان مذہب نہیں بولتا, نیٹو کو دنیا کا کوئی بھی انسان مذہب نہیں بولتا, پاکستان کو انڈیا کا کوئی بھی انسان مذہب نہیں بولتا. بیکاز دے ہیو اے کانسٹیٹیوشن. جس کے پاس کانسٹیٹیوشن ہو وہ مذہب نہیں ہوتا. اسلام ہیز اے کانسٹیٹیوشن برو. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کسی کو, یہ مولوی کو سمجھ نہیں آ رہی, اور آ جاتا پھر آیت سنانے لیعبدون, اللہ نے بولا ہے تو میں نے بھی یہی بولا ہے نا, لیعبدون کرو. لصلاتی و صیامی کیوں کر رہے ہو؟ مسلمان عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ مسلمان نماز روزہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, اللہ نے خود بولا ہے عبادت کرو. پوری دنیا پہ کانسٹیٹیوشن صرف اللہ کا ہونا چاہیے, مسلمان صرف حکمرانی کرنے آئے دنیا میں, بس نماز روزے پہ لگائے رکھو ان کو. ابھی میرے ساتھ پچھلے دنوں ایک لڑکے کی بات ہو رہی تھی کہ فاسفورس بم کے ساتھ مسلمان بچیوں کو غزہ میں مارا جا رہا ہے, فاسفورس بم کے ساتھ جلایا جا رہا ہے, اور اس کے بارے میں کیا کیا جائے. تو میں نے بولا کیا کرنا, کیا مطلب کیا کیا جائے؟ مصلی بچھا کے نماز پڑھو, یہی کرنے آئے ہو نا دنیا میں. 30 روزے پورے کیا کرو سال میں, دن میں زکات دیا کرو, دن میں صدقہ کیا کرو, سال میں زکات دیا کرو, دن میں صدقہ کیا کرو. مولوی تو یہی بتا رہا ہے نا, یہی کرنے آیا دنیا میں. تو اگر یہی آپ نے کام کرنا ہے تو ہماری بچیوں کو پھر کون بچائے گا؟ آپ یہاں تو ڈکلیئر کریں کہ بھائی میں غزہ کے مسلمانوں کو اپنا بھائی اور بہن اور بچی نہیں سمجھتا. آپ یہ ڈکلیئر کریں. ایک جسم کی مثال دی ہے نبی علیہ السلام نے کہ جسم کے کسی ایک حصے پہ بھی درد ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. غزہ میں درد ہو رہی ہے, اسرائیل سیریا میں درد ہو رہی ہے, الجزائر میں درد ہو رہی ہے, انڈیا میں درد ہو رہی ہے, چائنا میں درد ہو رہی ہے مسلمانوں کو, اور مسلمانوں کا مولوی کہہ رہا ہے نہیں عبادت کرنے آئے ہیں دنیا میں.
5 नमाजें और 30 रोजे पढ़ने आए हैं दुनिया में। ये मुसलमानों का, अजम के मुसलमानों का, और अरब के भी ऐसे ही हैं, टेंशन ना लें। अजम और अरब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ये यजीद बिन माविया ने जो इस्लाम को और सियासत को अलग कर दिया ना, इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है हमें। मुझे बोल रहे हो नहीं नहीं हमारे उलमा को कुछ ना बोलो। आपके उलमा को कुरान पाक नहीं पढ़ना आता। आपके उलमा इकराम नमाज रोजे में इतने बिजी हैं कि उनको जिहाद फी सबिलिल्लाह का मतलब ही नहीं पता, उनको ये आयत ही भूल चुकी है। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात कर रहा हूं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उस दिन लेक्चर दे रहे हैं तो इतना नमाज रोजे में गुम है ये वाले, अल्लाह की इबादत में इतने गुम है, इनको उस आयत से जिहादी फी सबिलिल्लाह के लफ्ज ही भूल गए। मतलब जिहाद का कभी सोचा हो तो फिर जिहाद का लफ्ज याद रहता है। आपने तो इबादत का लफ्ज याद किया है, और इबादत गुलामी करने को कहते हैं। हमें समझाना पड़ रहा है लोगों को, हमारा जंग का मौका है और हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ रहा है। स्वीडन हर साल कुरान जला देता है, और मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी फौज की गैरत में कौन सा कीड़ा है जो इनकी गैरत जागने नहीं दे रहा। ये स्वीडन से जंग क्यों नहीं कर रहे? और फिर मुझे बाद में स्टडी करने के बाद पता चला है कि पाकिस्तान ने 2017 से लेकर 2021 तक स्वीडन से असला लिया है, हथियार लिए हैं पाकिस्तान ने। 2017 से लेकर 2021 तक स्वीडन से हथियार लिए हैं पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फौज ने। अब जिससे आप हथियार लेते हैं उसके खिलाफ जंग तो नहीं कर सकते आप, वरना वो नेक्स्ट टाइम आपको हथियार नहीं देगा। तो मुझे फिर बाद में पता चला कि पाकिस्तानी फौज की गैरत में कौन सा कीड़ा है जो इनकी गैरत को जागने नहीं दे रहा। इन्होंने भी बस वही मौलवी ने पढ़ा दिया ना। अभी वो क्या नाम है उसका, हाफिज मुनीर, अभी आसिम मुनीर, अभी हाफिज आसिम मुनीर ने उलमा इकराम को बुलाया था ना, जो इस्लाम को और सियासत को अलग रखते हैं, उन उलमा को आसिम मुनीर ने बुलाया था ना, और उनको उसने कुरान की आयतें सुनाई, और उन मौलवियों ने, वो मौलवी हैरान हो गए कि यार इसको तो कुरान आता है, कुरान यजीद को नहीं आता था। मतलब इस्लाम को पूरा का पूरा इन्होंने मजहब में डाल दिया। मेरे पासपोर्ट पे, आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है ना रिलीजियन इस्लाम, तो अल्लाह ने ये लफ्ज कभी नहीं यूज किया मजहब इस्लाम। नबी इस्लाम ने मजहब इस्लाम का लफ्ज कभी नहीं यूज किया। फिर कहते हो उलमा को ना कुछ बोलो।